ایک سانولی لڑکی اور خالی جیب والا مرد ہی بہتر جانتا ہے کہ اس معاشرے میں رہنا کتنا مشکل ہے۔ مرد کا امتحان عورت سے اور عورت کا امتحان پیسے سے ہوتا ہے۔ تندور پر مردوں کی بڑھتی ہوئی تعداد تعلیم یافتہ خواتین میں اضافے کا ثبوت ہے۔ ایک عورت کے معاملے میں ہم باپ اور بیٹا نہیں صرف مرد بن جاتے ہیں۔ راہ چلتی عورت کے علاوہ ہم کسی بھی حقیقت کو اتنی توجہ سے کبھی نہیں دیکھتے۔ زیادہ گفتگو کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا پھر کمزور مردوں میں۔ نوجوان اور گھوڑے دونوں جنگوں کی شان ہوا کرتے تھے، لیکن آج دونوں ہی شادیوں میں ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں تعلیم دینے کا کام ہے وہ خود تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ خالی پیٹ کا مذہب روٹی ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی درد کے احساس کے بغیر گزری ہے تو شاید آپ ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں۔ عورت صرف غریب اور بدصورت مردوں کے ہراساں ہونے پر شور مچاتی ہے۔ میں صرف اس کا ذمہ دار ہوں جو میں نے کہا، اس کا نہیں جو آپ نے سمجھا۔ اگر ہم اپنی مصیبتوں کا تبادلہ کر سکتے تو ہر شخص اپنی ہی مصیبت کو غنیمت جانتا۔ سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں، لوگوں کی زندگی عذاب مت بنائیں۔ عورت مرد کی محبت کو ہمیشہ ہوس اور اپنی ہوس کو ہمیشہ محبت سمجھتی ہے۔ جب تعلیمی ادارے تعلیم کے نام پر کاروبار کرنے لگیں تو وہاں پر معلم نہیں بلکہ نوکر اور ملازم ہی پیدا ہوتے ہیں۔ گناہ کو اتنے برے انداز سے پیش کرو کہ کرنے والے کو گناہ سے نفرت ہو جائے۔ جو وعدہ پورا کرنے میں سست ہوتا ہے وہ اسے پورا کرنے میں سب سے زیادہ وفادار ہوتا ہے۔ قانون کا تالا صرف سونے اور چاندی کی چابی سے کھلتا ہے۔ مرد کی قربت عورت کے حسن کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان کو پرکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان کی وہ واحد عادت ہے جسے کوئی بھی حادثہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ جو لوگ پرخلوص ہوتے ہیں ہنستے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جاتے ہیں۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دیں پھر بھی حساب آپ کو اپنی آنکھوں کا دینا ہوگا۔ سچ بولنے والوں کو میٹھی باتیں کرنا نہیں آتا ہے۔ مرد عورت سے ادائیں طوائف والی اور وفا کتے والی چاہتا ہے۔ دیہاتی دوست، ان پڑھ بیوی اور مذہبی محبوبہ، یہ تینوں وفادار ہوتے ہیں۔ عورت کو ڈر ہر مرد سے لگتا ہے سوائے اس کے جو اسے پسند آ جائے، پھر چاہے وہ شرابی ہی کیوں نہ ہو۔ سب سے بڑا مسئلہ یعنی مسئلوں کا باپ اس وقت پیدا ہوا جب آدم نے بھوک محسوس کی۔ ہمارے معاشرے میں اگر عورت شوہر کا دل جیت لے تو اس پر پہلا الزام جادو کروانے کا لگتا ہے۔ ایک بہترین مرد وہ ہے جو یہ نوبت ہی نہ آنے دے کہ ایک عورت اسے گفتگو کی حد بتانے پر مجبور ہو جائے۔ میں ایسی محبت کو نہیں مانتا جس کا آغاز مرد کی طرف سے ہو۔ بیٹی کا پہلا حق جو ہم کھا جاتے ہیں وہ اس کے پیدا ہونے کی خوشی ہے۔ افسانہ نگار اپنا قلم اس وقت اٹھاتا ہے جب اس کے جذبات کو صدمہ پہنچتا ہے۔ جو لوگ زندہ رہنے کا سلیقہ نہیں جانتے ان کے لیے زندہ رہنا بھی موت کے برابر ہے۔ ہم لوگ یہ تو نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ عورت رو سکتی ہے مگر دلیلیں پیش نہیں کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے۔ عورت جس کو متاثر کرنے کے لیے مہنگے کپڑے پہنتی ہے اصل میں وہ اسے بغیر کپڑوں کے دیکھنا چاہتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ شراب خانے میں شراب پی کر بولا جاتا ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔
حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ وہ لوگ جن پر خدا کی مہربانی ہوتی ہے وہ اس سے ناجائز فائدہ بھی ضرور اٹھاتا ہے۔ عورت دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جس سے پیار بھی کرو تو وہ ڈر جاتی ہے۔ عورت کو اگر نئے مرد سے عزت ملے تو وہ اپنی گہری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ ایک بدکار عورت اور مرد کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ فحاشی والے کام سب سے زیادہ کرے گا۔ جب تک اس دنیا میں عورت، شراب اور پھول موجود ہیں انسان ضرور بہکیں گے۔ محبت محلوں سے زیادہ جھونپڑی میں رہتی ہے۔ تعلیم خرید سکتے ہیں مگر عقل خدا کا عطا کردہ تحفہ ہے۔ جس طرح بعض بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں اور کمزور رہتے ہیں، اسی طرح وہ محبت بھی کمزور رہتی ہے جو وقت سے پہلے جنم لے۔ جب جسم سے روح نکل سکتی ہے تو دل سے لوگ کیوں نہیں؟ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں بڑے گھروں میں چھوٹے لوگ رہتے ہیں اور چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ رہتے ہیں۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں ہم آئینے کا سامنا صرف شکل دیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔